بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد دولت والی تسبیح 7 بار کاف ہا یا عین صاد۔ خدا کی قسم یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور سونا۔ اس وظیفے سے 20 لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آج کے بابرکت دن میں لوح قرآنی کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کا ورد کریں گے تو میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف، آزمائش، سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جو بندہ اس دن صرف 7 بار لوح قرآنی کا یہ لفظ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اپنی خاص کرم نوازیاں کرے گا، اور اگر آپ مشکلات، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ کا کوئی بھی کام ہوتے ہوئے رہ جاتا ہے، بیٹیاں جو ان میں رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں، سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج کے دن صرف 7 بار لوح قرآنی کا یہ لفظ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی، اور غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی برکتوں سے، رحمتوں سے آج تک کوئی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یقین کیجیے یہ وہ اسم عظیم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے پروردگار دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس نام کا ذکر کیا۔ یہ اسم عظیم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو یقین کیجیے رب کعبہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کی ترکیب بتاؤں گا، اس ترکیب سے اس عمل کو کر لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کے شروع میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے
کے بعد 11 بار اللہ پاک کے دو مبارک نام المجیب، المعین پڑھنا ہے، اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام المجیب ہے۔ المجیب کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا، حاجت روائی اور قبولیت دعا کے لیے یا مجیب کا ورد انتہائی مجرب اور مقبول ہے۔ المجیب پڑھنے کے بے شمار فائدے تاثرات ہیں۔ المجیب کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔ المجیب کے وظیفے کی برکت سے مجیب حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت المجیب پڑھنے کا معمول اپنانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ المعین وہ لوگ ان کی ضرورتوں اور محتاجی سے بے نیاز رکھتا ہے، وہ اپنی نوازشوں میں کمی نہیں کرتا، اور نہ اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کے محتاج ہیں۔ المعین اپنے بعض بندوں کو ہدایت اور دلوں کے اخلاق سے بے نیاز کرتا ہے، معنی ہے انہیں مغفرت، محبت، عظیم تکریم کی نعمت سے نوازتا ہے، اور دنیاوی حسد سے زیادہ کامل مکمل چیزوں سے نہیں بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اسے وہ ذات جس کی نوازشوں سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمیں حرام سے بچاتے ہوئے حلال روزی سے بے نیاز بنا دے، یقیناً تو خود بے نیاز ہے اور بے نیازی عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو جو محبت عقیدے کے ساتھ پڑھے گا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ زمین پہ پڑھ رہے ہیں، رب کعبہ عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے، اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت ایک آیات ہے، بالکل چھوٹی سی آیات ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے، وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو آپ لازمی نوٹ کر لیں۔ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالی نہیں دینی، یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا۔ مہمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ نحوست آج کل ہمارے گھروں میں ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اندر اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ، تو اس سے بھی زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دفعہ جب پوچھا گیا یا اللہ، جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اور جب اذان ہو رہی ہو، آپ نے کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا، اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ان کی عقل کو
اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ رزق کو گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان ان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، وہ اکثر خواتین اس کو دھو دیتی ہیں، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہمارے گھر سے نحوست جاتی نہیں ہے۔ ان کی عادت کی وجہ سے آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے ق ح یا ع ص پڑھنا شروع کرنا ہے، جو کہ عمل کا خاص حصہ ہے۔ اس عمل کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ایک مرتبہ پڑھیں۔ رب کعبہ کے سامنے کوئی بھی مقصد ہے، نیت کریں۔ اس کے سامنے رو کر تڑپ کردہ عقیدوں کے ساتھ رب کے حضور نیت کیجیے کہ مولا کریم، آج میں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انگوٹھے پر ایک مرتبہ پڑھا، شہادت والی انگلیوں پر دوسری مرتبہ پڑھا۔ اس طرح 7 انگلیوں پر 7 بار ق ح یا ع ص کو پڑھنا ہے۔ لوح قرآن کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بہت سے بڑے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآن کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآن پڑھنا چاہیے۔ جو اس کو دن کے اول میں پڑھتا ہے، اس کا سارا دن بابرکت، نتیجہ خیر دن ہوگا۔ نمبر 2، رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ۔ لوح قرآن کی تلاوت ہدایت اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ہوں۔ بہت سے مشہور مذہبی طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ بھی ہم اپنے دن کا آغاز اپنے یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر کرتے ہیں۔ نمبر 3، روحانی فوائد۔ لوح قرآن سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون اور خوشی اور اخلاق سے تعلق کا حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اسے سینکڑوں ثواب مل سکتے ہیں۔ نمبر 4، برائیوں سے بچاؤ۔ جدید دور میں قرآن کو بڑے پیمانے پر پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر مسلم عقیدے کے لوگ۔ بہت سے مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزگی بناتے ہوئے اپنے آپ کو دشمنوں اور منفی توانائیوں سے بچانے کے لیے لوح قرآن کے ناموں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔